بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، اگر آپ نے ماسٹر کی منیمم لیول کی سٹڈی آپ نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے، جس کے اندر منیمم آپ نے 60 کریڈٹس یا میکسیمم آپ نے 330 کریڈٹس بھی آپ نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں، یا آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے یا آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، منیمم ریکوائرمنٹ ماسٹر ڈگری ہے۔ اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، پاسپورٹ ہے اور سویڈن میں آنے اور رہنے کے لیے سفیشینٹ فنڈز آپ کے پاس ہیں، تو آپ سویڈن کا ویزا بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا کس سلسلے میں ہے؟ یہ ویزا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو سویڈن میں آ کے جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اس ویزے کی ڈیوریشن 3 ہے، 3 مہینے کا، 6 مہینے کا یا 9 مہینے کا۔ مختلف 3 عرصے اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے فنڈز ہیں اس حساب سے آپ کو ویزا ملے گا۔ اگر آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہے، آپ کے پاس پیسے کم ہے، تو آپ 3 مہینے کا ویزا لیں، تھوڑے زیادہ ہیں تو آپ 6 مہینے کا ویزا لیں، اس سے زیادہ ہے تو آپ 9 مہینے کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بیسک ریکوائرمنٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ، آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس منیمم ماسٹر ڈگری آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کسی بھی سبجیکٹ میں ہو، نو میٹر۔ لیکن اگر آئی ٹی میں یا پروفیشنل ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ کے لیے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے۔ آپ جتنے مہینے کے لیے فنڈز آپ کو ویزا چاہیے، آپ ہر مہینے کو ایوریج $1300 کے حساب سے ضرب دے دیں، پلس آپ کے پاس ٹکٹس کے پیسے ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے 3 مہینے کا ویزا چاہیے آپ کو، تو تقریباً $4000 آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ 3 مہینے سویڈن کے اندر رہائش اختیار کرنے کے لیے جو آپ کے ایکسپینسز ہوں گے اس میں ان کا خرچہ شمار ہوگا۔ اگر آپ کو 6 مہینے چاہیے تو اسی حساب سے آپ ان کو زیادہ کر لیں۔ اس میں کسی قسم کی آپ کو ایجنٹ کی ضرورت نہیں، کسی بھی لوگوں سے رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ سمپلی اگر آپ میری ڈسکرپشن میں جائیں ویڈیو کی تو اس میں نے لنکس دیے ہوئے ہیں، اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک دیا ہوا ہے، ایمبیسی کا لنک دیا ہوا ہے۔ یہ جو ویب سائٹ ہے، جو مائگریشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے سویڈن والوں کی، ان کا بھی لنک دیا ہوا ہے۔ آپ ساری ڈیٹیل اس میں بآسانی خود پڑھ سکتے ہیں اور خود آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو مین چیز میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے۔ اس میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں جو ڈگری کی ویریفیکیشن سویڈن والے وہ خود کروائیں گے، کیونکہ وہ آپ سے جب اپلیکیشن لیں گے تو اس کے ساتھ وہ ایک ایگریمنٹ آپ سے لیں گے کہ سویڈن گورنمنٹ کو اتھارٹی ملے گی مائگریشن ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ آپ کی ڈگری آپ کے وطن سے چیک کروائیں۔ اس لیے ڈگری کو اوریجنل ہونا مسٹ ہے۔ اس میں طریقہ کار بہت آسان ہے، ان کی ریکوائرمنٹ بہت آسان ہے۔ ایک نارمل ایوریج سطح کا آدمی اس فارم کو فل اپ کر سکتا ہے، یا تو وہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائے اور ای طریقے سے اپلائی کر دے۔ اگر وہ اس طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا تو وہ ان کی ایمبیسی یا ان کے کونسلیٹ میں جا کے بھی اس ویزے کو اپلائی کر سکتا ہے۔ اب جو میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہنے کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں، جس طرح میں نے پہلے بولا کہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری کا ہونا مسٹ ہے، آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ کا ہونا مسٹ ہے۔ ویلڈ پاسپورٹ کتنے عرصے کا ہونا چاہیے؟ جتنے عرصے کے لیے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس سے تھوڑا عرصہ زیادہ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا پاسپورٹ ختم ہونے میں 7 ماہ باقی ہیں اور آپ ویزا 9 ماہ کا اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کو 9 ماہ کا ویزا نہیں ملے گا، آپ کو صرف 7 ماہ کا ویزا ملے گا۔ اس لیے آپ کا پاسپورٹ جو ویزا آپ اپلائی کر رہے ہیں جس ڈیوریشن کا، اس سے زیادہ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ویلڈ ہونا چاہیے۔ ادروائز آپ نیا پاسپورٹ بنوا کے اس کے اوپر آپ یہ ویزا اپلائی کر دیں۔ اب اس کے بعد آپ کی لک ہے، آپ کے ڈاکومنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی پروفیشنل کیریئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی آسانی سے ویزا دے سکتے ہیں۔ اس میں سمپلی آپ کو ویزا کی فیس آپ کو دینی ہوگی ایمبیسی میں جا کے، یا اگر ای طریقے سے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی کریڈٹ کارڈ سے یا بینک کے تھرو آپ کو فیس جمع کرانی پڑے گی۔ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے اس سلسلے میں آپ کو سمپلی وہ ڈاکومنٹ سارے بتا رہا ہوں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں، جا کے چیک کریں، پوری ڈیٹیل سے خود پڑھیں تاکہ آپ کو بار بار ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ اس کو چیک کریں، نیچے لنکس دیے ہوئے ہیں، اس مائگریشن جس کا لنک میں دیا ہوا اس کے اندر بھی لنکس دیے ہوئے ہیں، اپلیکیشن فارم کا لنک دیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ
اکٹھی کر کے آپ اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار سمپلی میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں ماسٹر ڈگری، پاسپورٹ اور آپ کے جو فنڈز ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک ایکسٹرا چیز ہے وہ بہت لازمی ہے، وہ آپ کے پاس انشورنس کور ہونا چاہیے۔ جب آپ پاکستان میں ہوں گے تو آپ کو انشورنس بنوانی پڑے گی کہ آپ 3 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک سویڈن میں جا کر رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ کا ایشو آئے گا تو آپ کی انشورنس اس ہیلتھ کے ایشو کو کور کرے گی۔ یہ بہت اگر آپ طریقے سے اپلائی کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، جس کو آپ دوسری سادہ زبان میں کہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ کے تمام ان صفحات کی ڈیجیٹل کاپیاں بنانی پڑیں گی جن پہ آپ کے ضروری قوائف ہیں، جن میں آپ کا نام ہے، آپ کا فوٹو ہے، آپ کا ایڈریس وغیرہ ہے، سب کچھ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاسپورٹ میں کچھ ٹریولز وغیرہ آپ نے کیا ہوا ہے، جو بھی امپورٹنٹ پیجز ہیں پاسپورٹ کے اندر، سب کی کاپیز آپ کو ساتھ لگانی ہوگی۔ جو بلینک پیجز ہیں ان کی کاپیاں ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے انشورنس کی ہوا ہے، پاکستان سے انشورنس بنوائی ہے، اس کی بھی آپ نے کاپی ساتھ لگانی ہوگی کہ آپ کے تمام طبی اخراجات جو ہیں وہ انشورنس کور والے کور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی سندیں ہیں وہ ساری سندیں آپ نے ڈیجیٹل کاپیاں بنا کے وہ بھی ساتھ لگانی ہوگی۔ اگر آپ کی سندیں انگلش میں ہیں تو آپ کو ٹرانسلیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اردو میں یا کسی اور لینگویج میں ہے تو اس کو آپ نے انگلش میں یا سویڈش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کروانا ہے، ساتھ ان کو بھجوانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور فارم ساتھ دیا ہوا انہوں نے، اس فارم میں آپ کو رضامندی دینی ہے سویڈش گورنمنٹ کو یا مائیگریشن آفس والوں کو کہ وہ آپ کی سندوں کی ویریفیکیشن آپ کے ملک سے کروا۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے کروائیں، اگر آپ نے کسی اور ملک سے اسٹڈی کی ہوئی ہے تو وہاں سے وہ آپ کی سندوں کی ویریفیکیشن۔ اس کے علاوہ جس چیز کی آپ کو ایکسٹرا ضرورت ہے وہ آپ کے بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ جو بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے اس کی بھی ڈیجیٹل کاپی ساتھ لگانی ہے۔ اس بینک اسٹیٹمنٹ میں یہ وہ سارے فنڈز شو ہو رہے ہوں جو آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے اگر آپ نے 3 مہینے کا ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کہ میں جاب سیکنگ ویزا پر سویڈن میں اپلائی کر رہا ہوں اور میں 3 مہینے کے لیے ویزا لینا چاہتا ہوں تاکہ میں 3 مہینے کے عرصے کے دوران میں جاب تلاش کر سکوں، تو آپ کو ہر مہینے کے حساب سے تقریباً $1300 آپ کے پاس ایکسپینسز ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پاکستان میں اکاؤنٹ ہے جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈالرز ہوں، کوئی بھی کرنسی ہو جو اس کے ایکول ہو، انف ہے۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی کرنسی ہے وہاں پہ تو آپ کو اگر بینک والوں نے پرابلم بنا رہے ہیں کہ اگر آپ پیسے دوسرے ملک میں نہیں بھیج سکتے تو ان کی طرف سے ایک اتھارٹی لیٹر لینا ہوگا کہ آپ یہ پیسے وہاں پہ جمع کروا دوسرے ملک میں آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ یہ اتھارٹی لیٹر ہونا بھی مسٹ ہے۔ تو آپ کے پاس جتنے مہینوں کے لیے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس میں $1300 پر منتھ کے حساب سے خرچہ آپ کے پاس بینک میں ہونا چاہیے، پلس آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی ہونے۔ سویڈن کا جاب سیکنگ ویزا مل جاتا ہے، ٹائم ڈیوریشن ہے اس کے دوران میں آپ نے جاب تلاش کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو جاب مل جاتی ہے تو جاب شروع کرنے سے پہلے آپ نے مائیگریشن ڈپارٹمنٹ والوں کو انفارم کرنا ہوگا کہ آپ کو جاب مل چکی ہے اور آپ اس جاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے مائیگریشن ڈپارٹمنٹ والوں کو انفارم کر دیا تو اس کے بعد آپ جاب شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت تک جاب سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک آپ مائیگریشن والوں کو انفارم نہیں کریں گے۔ اس عرصے کے دوران میں آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں، جاب شروع نہیں کر سکتے۔ شروع کرنے سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ بعد میں جا کے لوگوں کے لیے بہت پرابلمس بنتی ہیں یہاں پہ، کیونکہ مائیگریشن والے بعض دفعہ اس کیس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹائم سے پہلے ہمیں انفارم نہیں کیا تھا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔